السلام علیکم۔ ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے سرمایہ داران نظام کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے خیال میں سرمایہ داران نظام جو فطرت کے خلاف ہے، اور پارٹ ون میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ کس طرح سرمایہ داران نظام نے لاطینی امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں تمام ممالک میں لوٹ مار کی۔ جو اس میں ایک اہم نقطہ میں بتانا بھول گیا، اس میں ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ یہ جو سرمایہ داران نظام کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فری مارکیٹ اکانومی پہ یقین رکھتا ہے۔ در حقیقت جو برطانیہ، فرانس، امریکہ اور جاپان کی اکانومی پروٹیکشنسٹ رہی ہیں، اور انہوں نے نہ صرف قتل عام کیا ہے، زور زبردستی کی ہے، بلکہ انہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جن ممالک میں گئے ان کی معیشتوں کا جنازہ بھی نکالا۔ مثال کے طور پہ چین اور انڈیا جو ہے وہ گلوبل جی ڈی پی کو برطانویوں کے آنے سے پہلے، یورپین کے آنے سے پہلے تقریباً جو ہے وہ 50% گلوبل جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ انڈیا کا کنٹریبیوشن مور دین 23% تھا، جبکہ چائنا کا تقریباً 25% یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اگر جاپان اور دوسرے لگا لیں تو یہ خالی ایشیا 70% جو ہے وہ گلوبل جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح یہ بات بتائی نہیں جاتی کہ اگین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داران نظام، جاوید صاحب نیچرل کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے قریب ہے، تو اسی فطرت کے اصولوں کے مطابق انہوں نے جو ہے برطانیہ نے جو سرمایہ داران نظام کی جنم بھمی ہے، اس نے جو ہے وہ چائنا کی 12 کے قریب جو ہے وہ پورٹ پر قبضہ کیا، اور وہاں بھی زبردستی افیون بیچنے کی کوشش کی۔ جب وہاں کے بادشاہ نے ان کو روکا تو ان پر افیونی جنگیں مسلط کیں، جس کی وجہ سے اس جنگ کی وجہ سے اور بعد میں جو افیون کی لت چینیوں کو پڑی ہے، اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک سرٹن اسٹیج پہ برطانیہ کی افیون کی تجارت کا جو ایک بڑا حصہ تھا، برطانیہ کی تجارت کا جو ایک بڑا حصہ تھا وہ افیون پہ کنسسٹ تھا، جس سے نہ صرف برطانیہ نے جو ہے وہ بینیفٹ کیا، بلکہ ہندوستان میں یہ جو پارسی امیر خاندان ہیں یہ بھی ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے، تو ان کو بھی بینیفٹ ہوا۔ تو پہلی بات جب جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ داران نظام فطرتاً ہے، تو ان ریالٹی وہ سرمایہ داران نظام کی ساری لوٹ مار کو جسٹیفائی کر رہے ہیں فطرت کے نام پر۔ وہ چاہے ریڈ انڈینز کا 9 کروڑ سے زیادہ ریڈ انڈینز کا قتل عام ہو، وہ 3.5 کروڑ سے زیادہ انڈینز کا قتل عام ہو، اور اس کے علاوہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار جو سرمایہ داران نظام کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے چھڑی، جس میں تقریباً 70 ملین سے زیادہ، 7 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے، تو ان ریالٹی جاوید احمد غامدی صاحب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو جاوید احمد غامدی صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ایوری پاپولر آئیڈیا از دی آئیڈیا آف رولنگ کلاس۔ جو دنیا میں ڈومیننٹ طبقات ہیں وہ ہمیں یہ خیال دیتے ہیں، جس طرح معیشت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کی خواہشات لامحدود ہیں لیکن وسائل محدود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خود جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے 56 ڈشز رکھ دی جائیں تو کیا وہ ساری ڈشز کھا لیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے 2 روٹی کھا کر ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خواہش، آپ کی طلب جو ہے وہ تو لمیٹڈ ہے، لیکن سرمایہ داران نظام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی خواہشات ان لمیٹڈ ہیں، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھے گا کہ آپ کی خواہشات ان لمیٹڈ ہیں تو آپ 10 12 طرح کے شیمپو رکھیں گے، 10 12 طرح کے ٹوتھ پیسٹ رکھیں گے، 10 12 طرح کے آپ پیئر آف شوز رکھیں گے، اور اس سے کنزیومر کلچر کو فروغ ملے گا، اور جب کنزیومر کلچر کو فروغ ملے گا تو سرمایہ داران نظام کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا، وہ استحصال کے ایلیمنٹ کو اس میں نظر انداز کرتے ہیں، اور بس یہ بات کرتے ہیں کہ جی مزدور کو ایک طریقے سے مناسب اجرت دی جائے۔ ان ریالٹی ایسا نہیں ہے۔ جو اکانومی میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سرپلس ویلیو، کہ دولت پیدا کس طرح ہوتی ہے۔ پہلی بحث تو یہ کی جائے کہ سرمایہ دار یہ کہتا ہے کہ دولت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ ان ریالٹی دولت پیدا کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے: انسانی محنت اور نیچر۔ مثلا نیچر سے آپ نے درخت لیا، اس کی آپ نے لکڑی کاٹ کے جو ہے وہ میز کرسی وغیرہ بنا لیا۔ نیچر سے آپ نے آئرن اور لیا، اس سے اسٹیل، لوہا، دروازے بنا لیے، کچھ بھی بنا لیا۔ نیچر سے آپ نے ربڑ لیا، اس سے آپ نے ٹائر یا کچھ اور بنا لیا۔ تو انسانی محنت اور
لیبر جو ہے انسانی محنت اور نیچر جو دو بنیادی چیزیں، مثال کے طور پہ اگر میں ایک سرمایہ دار ہوں، میں 50 کروڑ کی مشینیں لگا کے اس کے آگے بین بجانا شروع کر دوں یا ڈھول پیٹنا شروع کر دوں تو اس سے دولت پیدا نہیں ہوگی، ان مشینوں پہ جب تک ہیومن لیبر نہیں لگے گی۔ اسی لیے ریکارڈو اور ایڈم اسمتھ ہیومن لیبر کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور کچھ اکانومسٹ یہ بھی کہتے تھے کہ ویلیو آف اے پروڈکٹ از determined by the amount of labor that may have been invested in it۔ مثلا کسی چیز کی اگر آپ قیمت کا اندازہ کریں تو اس سے لگتا ہے کہ اس میں کتنی محنت لگی ہے۔ اس میں ایڈم اسمتھ نے جو ہے وہ ڈائمنڈ اور پانی کے حوالے سے ایک کمپیریزن دیا کہ پانی جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ پانی ہر جگہ دستیاب ہے۔ ایڈم اسمتھ کے دور میں پانی نہیں بکتا تھا، ہر جگہ دستیاب تھا، لیکن ہیرا اس لیے مہنگا ہے کیونکہ ہیرے کو آپ کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ لیبر چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے محنت کی وجہ سے جو ہے وہ بنیادی طور پہ دولت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ جب انسان جنگلوں کے دور میں رہتا تھا، اس کے پاس کوئی ٹاٹا، کوئی امبانی، کوئی لارڈ اسمتھ، گولڈ اسمتھ، کوئی جیف بزوس یا بل گیٹس وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے دو پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کی، اور اس آگ سے اس نے ٹول بنائے، آلات بنائے، اور آلات سے اس نے شکار کیا، اور آگے پھر اسی طرح زرعی آلات بنائے، اور معاشرے کی ترقی کا پہیہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا۔ تو انسانی محنت اور جو نیچر ہے یہ بنیادی طور پر محنت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر میں سرمایہ دار ہوں، 50 کروڑ کی مشین لیتا ہوں اور میں اس کے پیچھے ڈھول بجاتا ہوں، یا وہ اگر اس پر ہیومن لیبر نہیں لگتی تو اس مشین کی ڈیپریسیشن ہوگی، تو مزدور جو ہے وہ ڈویل کام کرتا ہے، اس کی ڈیپریسیشن کو بھی بچاتا ہے، اور اس میں جو پہلے سے لگی ہوئی محنت ہوتی ہے اس کو بھی سیو کرتا ہے اور مزید پروفٹ کرتا ہے۔ اب سرمایہ دار پیسہ کیسے بناتا ہے؟ میں ایک سرمایہ دار ہوں، میں نے 5,000 ورکرز کو ہائر کیا اور میں ان کو 1,000 روپے کی اگر اجرت دیتا ہوں، 1,000 روپے کا کام تو وہ آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں، بقیہ 7.5 گھنٹے کا کام وہ میرے لیے کرتے ہیں، جس کو ہم سرپلس ویلیو کہتے ہیں۔ تو اگر 5,000 مزدور میرے پاس ہیں اور سب 7.5 روز کریں تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا اماؤنٹ بنے گا روز کی بنیاد پر۔ اسی سرپلس ویلیو سے، اسی منافع سے جو ہے وہ سرمایہ دار اپنا بینک کا سود بھی دیتا ہے، مشینوں کی ویئر اور ٹیئر، لیبر کی اجرت وغیرہ دیتا ہے، مزید ایکسپینشن کے لیے جو پیسہ لگاتا ہے وہ بھی اسی سے آتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سرمایہ دار کی 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس کے پاس ایک کار ہوتی ہے، 2 لیتا ہے، 2 ہوتی ہے، 4 لیتا ہے، پجیرو لیتا ہے، ایون جیٹ لیتا ہے، ایئر کرافٹ لیتا ہے، پرائیویٹ جیٹ لیتا ہے جس پہ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ مزدور جو بیچارہ کل بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ آج بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کو بمشکل اتنا ملتا ہے کہ جسم و جاں کا رشتہ برقرار رہے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب یہ جو سرپلس ویلیو کے ایلیمنٹ ہے اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ تیسری بات جو انہوں نے اپنے اس میں کہی کہ دیکھیں جی، سرمایہ دار نے جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر آپ اس کو بولتے رہیں اور وہ صحیح ہو جائے گا، اور ابھی دیکھیں صحیح ہو گیا۔ میرے خیال سے یہ بہت بڑی تاریخی بددیانتی ہے۔ اگر جاوید احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، برطانیہ میں چارٹسٹ موومنٹ چلی، ہزاروں مزدوروں نے جو ہے وہ دن رات محنت کی، شکاگو میں مزدوروں نے گولیاں کھائیں، رشیا میں مزدوروں نے جو ہے وہ ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مزدوروں کو یہ فیسلٹیز جو ہے وہ پیالے میں رکھ کے دے دی گئیں، بلکہ سرمایہ داروں کو اسپیشلی انقلاب فرانس کے بعد خطرہ ہوا، اور ول ڈیورا نے کہیں لکھا کہ اگر پیرس کو نزلہ ہوتا ہے تو پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے۔ اور ولیم دا کائزر کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ یہ جو مزدوروں کے حالات کو بہتر کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ مزدوروں میں غصہ اتنا تھا کہ انقلاب سب کچھ بہا کے لے جاتا، سرمایہ داروں کی ساری دولت جو ہے وہ لے جاتا اور اس کو معاشرے میں تقسیم کرتا۔ تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب سرمایہ داروں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے 5 کروڑ چھن جائیں گے تو پھر وہ 5 روپے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب اگر اخلاقی طور پر لوگوں کو صحیح کر سکتے ہیں درس و تدریس سے، یہ کام بائی دا وے یورپ میں سینٹ سائمن، رابرٹ اوون، فوریر لوگوں نے کیے ہیں، یہ دے ڈڈ ناٹ ورک۔ انہوں نے اپنی کچھ مزدور بستیاں بھی بنائیں، فیکٹریاں بھی بنائیں، انہیں مزدوروں کی فیسلٹیز دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں اگر 100 کمپنیاں ہیں، وہ 1,000 روپے اجرت دے رہی ہوں، اس میں سے 99 کمپنیاں، ایک کمپنی اگر جو ہے وہ 5,000 اجرت دینا شروع کر دے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ کمپنی خود کمپٹیشن سے
آؤٹ ہو جائے گی۔ اس لیے پورا آپ کو جو ہے وہ سوسائٹی کو اوور ہال کرنا پڑے گا، سوسائٹی کو ریڈیکلی چینج کرنا پڑے گا۔ جاوید احمد غامدی صاحب سمجھتے ہیں کہ اخلاقی ضابطے سے اگر یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں تو جائیں فیصل آباد میں جو 12 گھنٹے مزدور کام کر رہے ہیں اور ان کی ورکنگ کنڈیشن دیکھیں، کس طرح جانوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، ٹیوبرکلوسز اور وہ شیخو پورہ جائیں، سیالکوٹ جائیں، کراچی میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، وہاں ذرا درس و تدریس نہیں، یہ سارے مولوی تو ڈاکٹر اسرار سے لے کے سب درس و تدریس کرتے رہے، اخلاقی وہ کرتے رہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں مزدوروں کا بری طرح استحصال ہوتا ہے، جہاں پر بلدیہ فیکٹری جیسے اور دوسرے واقعات ہوئے جس میں سرمایہ داروں نے جو بیسک بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اہم نقطہ جو جاوید احمد غامدی صاحب نظر انداز کرتے ہیں وہ سرپلس ویلیو کا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسے معاشرے میں فرض کریں کہ دستیاب 10,000 ایکڑ زمین ہے، 10,000 انسان وہاں رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی امیر غریب تو اللہ کی طرف سے، کسی رام کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، یسوع کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو 5 سرمایہ دار ہیں وہ 9,999 ایکڑ زمین لے لیں گے، بقیہ انسان پھر 1 ایکڑ میں جو ہے وہ جانوروں کی طرح رہیں گے، جس طرح ممبئی میں، تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں، کراچی میں، ریو ڈی جنیرو میں ایک طرف ٹالسٹ بلڈنگ ہیں دنیا کی اور دوسری طرف جو ہے وہ کچی آبادی میں، جیسے دھاروی ایک بڑی کچی آبادی ہے ممبئی کی، وہاں پر بمشکل لوگ جو ہے وہ 30-30 گز کی کھولیوں میں رہ رہے ہیں، 40-40 گز کی کھولیوں میں رہ رہے ہیں، اور اسی ممبئی میں انیل امبانی کی جو ہے 30-40 منزلہ جو ہے وہ عمارت بھی ہے۔ تو غامدی صاحب جب سرمایہ دارانہ نظام کو جو ہے وہ نیچرل قرار دیتے ہیں تو وہ یہ سارے عوامل بھول جاتے ہیں۔ پھر سرمایہ دارانہ نظام نے صرف کلونیل ٹائم میں ہی ممالک کا استحصال نہیں کیا، 1945 سے لے کر اب تک 248 جنگیں ہوئی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا بھر میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایران میں مصدق کی گورنمنٹ گرائی، انڈونیشیا میں سویکارنو کی گورنمنٹ گرائی، چیلے میں آئندی کی الیکٹڈ گورنمنٹ گرائی، گوئٹے مالا میں آربینس کی الیکٹڈ گورنمنٹ گرائی، پیٹرس لوممبا کو جو ہے وہ مروایا، دنیا کی کتنی لیڈروں پہ یہ سارے سرمایہ دارانہ ممالک نے کیا۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب ایک برش سے ان سب کو جو ہے وہ ایک چھڑی سے سب کو ہانک کر یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک فطری عمل ہے۔ کون سا ایسا فطری ہوگا؟ فطری طور پہ کون سی ایسی ماں چاہے گی کہ اس کا ایک بیٹا ڈیفینس میں 1,000 گز کی کوٹھی میں رہ رہا ہو اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ ڈھوک سیدہ وغیرہ میں جو ہے وہ ایک کچی آبادی میں رہ رہا ہو، اس کے بچوں کو پینے کا پانی میسر نہ ہو، بیوی جو ہے وہ سرکاری اسپتال کی پیلی پیلی دوائیاں کھا کے مر رہی ہو؟ تو یہ کون سی انسانی فطرت جو ہے وہ اس کو قبول کرے گی؟ لازمی بات ہے انسانی فطرت آرام چاہتی ہے، آسائش چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، زندگی کی بنیادی ضروریات چاہتی ہیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے۔ تو میرا خیال سے جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ فطرت کے قریب ہے، یہ ایک تاریخی طور پہ یہ ایک مثلا تاریخی بددیانتی کے مترادف ہے، اور اس کی آپ کو کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا اور کوئی لاجیکل ایویڈنس نہیں ملتا جس کی بنیاد پر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ سرمایہ دارانہ نظام انسانی فطرت کے قریب ہے۔